السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی 21ویں شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی پہلی شب قدر، اس رات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جائیں گی، کتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے، شب قدر کی نیت کیسے کرنا چاہیے، شب قدر کی خاص دعا کون سی پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں 21ویں شب قدر کی نفل نماز کا مکمل اور آسان طریقہ آپ سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دیکھیے، شب قدر میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملا کرتا ہے۔ شب قدر بے پناہ رحمت و برکتوں والی رات ہے۔ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اب شب قدر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ سماعت کر لیں۔ رمضان شریف کی 21ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت کی آپ نیت باندھیں گے۔ اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائیں، اپنے حال پر انگلیاں چھوڑ دیں، ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اور خواتین یعنی ہماری ماں بہنیں موڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک بار یا 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر سورہ قدر آپ کو یاد نہ ہو تو جو صورت آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، یہی صورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت مکمل پڑھ لینا ہے، تو پھر اسی طریقے سے 2 رکعت آپ اور پڑھیں، پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر میں 21 بار سورہ قدر بھی آپ ضرور پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہی نماز آپ 23، 25، 27، 29ویں شب کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور شب قدر کی یہ دعا بھی آپ ضرور پڑھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی، جیسا کہ ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے، حدیث نمبر 3513۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس رات شب قدر ہے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں بھی پوری کریں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور ان سب ٹاپک پر ہماری پریکٹیکل ویڈیو موجود ہیں، اوپر آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دے دیا ہے۔ جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں کریں، ضروری نہیں کہ جو نماز ہم نے بتائی بس وہی ادا کریں۔ اور نماز کا یہ طریقہ کسی حدیث میں نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا معمول ہے، اس لیے کوئی یہ نہ کہے حدیث میں یہ نماز کہاں ہے۔ اور نفل نماز کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ شب قدر ہو، شب معراج ہو، کوئی سی بھی رات ہو۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ۔ تو اس بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ تو شب قدر کی یہ نماز خواتین و مرد حضرات دونوں پڑھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم اپنے ٹرسٹ کے ذریعے، سمنان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے
غریب، مجبور، بے سہارا، ضرورت مند، مستحق بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے راشن پانی، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آپ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہدیے کے ذریعے ہمارے ٹرسٹ کو مضبوط کریں۔ 100، 50، 200 جو بھی آپ کی استطاعت ہو یا جو بھی آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ بن رہا ہو، ہمارے ٹرسٹ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ ہمارے ٹرسٹ کے ذریعے مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ضرورت مندوں تک آپ کا پیسہ پہنچتا ہے۔